اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ خطاب کر کے کہا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ان بتوں کو خدا کا شریک بالکل بھی نہیں سمجھتا، میں صرف اسی رب کی ہی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے مبعوث کیا ہے اور جو اس ساری دنیا کا خالق ہے، اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی پرستش میں نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو سارے لوگ ہی اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور ویسے نسب کے لحاظ سے سارے لوگ اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی تھے، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو عرب تھے سارے کے سارے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس لیے بھی سارے لوگ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے سارے دعووں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ پکے مسلمان تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں ملت ابراہیمی پر کون ہے، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور پھر یہ نبی اور ان پہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ قریب۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی جو قوم تھی، جو لوگ تھے اس وقت، وہ ایک تو بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور دوسرا ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ آج بھی بہت ساری اقوام ایسی ہیں جو سورج کو اپنا دیوتا مانتی ہیں، سیاروں پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی لوگ ایسے تھے جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی تردید بھی کی۔ شعرا، ایک ستارے کی پرستش لوگ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا، کہ اصل میں وہ جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہی شعرا کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور اصل میں معبود صرف وہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلی آیت ہے اس میں تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے صاف لفظوں میں بت پرستی کی تردید کی، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا آپ بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ آزر کون تھے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ ان کے والد تھے، اور قرآن کے الفاظ سے یہی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے والد تھے، کیونکہ قرآن نے صاف ابھی کا لفظ ایک جگہ پہ نہیں 2-3 جگہوں پہ ذکر کیا ہے، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان کے والد ہی تھے۔ جبکہ دیگر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ابراہیم، یہ جو آزر تھے، یہ ان کے والد نہیں تھے، یہ ان کے چچا تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو دعوت توحید کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ اگر اپنے بڑے بھی غلط کر رہے ہوں تو ان کو بھی اصلاح کرنے کے لیے دعوت دینا، صحیح بات سمجھانا، اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ بہرحال، اور یہ کہ اگر آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں بھی تو بھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا باپ جو ہے وہ مشرک نہ ہو، نوح علیہ السلام کے بیٹے مشرک تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس سے حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے جو ان کے جو باپ تھے وہ بوالد تھے، بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ کیا آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی، اور مجھے تو یہ لگتا ہے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی سمجھتا ہوں کہ کھلی گمراہی میں،
آپ بالکل راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اچھا، حالانکہ قوم تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میری قوم، ان کے چونکہ قوم کا عمل بت پرستی کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہا کہ یہ میری قوم ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قوم کی قومیت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ نظریہ اور عقیدہ اور مذہب، باقی کوئی چیز جو ہے وہ قومیت کی بنیاد نہیں ہو سکتی، نہ زبان، نہ علاقہ، نہ رنگ، نہ نسل، کوئی بھی چیز قومیت کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، گمراہی میں ہیں، اور پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی کی، نجوم پرستی کی بڑے خوبصورت انداز میں تردید کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے، زمین و آسمان کی جو مناظر تھے، مظاہر تھے، وہ دکھائے۔ مقصد کیا تھا دکھانے کا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اچھا، یقین تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بھی تھا، لیکن کسی چیز کا یقین ہو تب بھی دل چاہتا ہے کہ اس کا مشاہدہ مجھے ہو جائے، میں دیکھ لوں، اور پھر مشاہدے کے بعد جو ہے اس کی یقین کی اور اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ اگلے لیول پہ چلی جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم تاکہ مشاہدہ کرا دیں اور ان کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور وہ عجائبات کیا تھے؟ اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کہ جب رات چھا گئی تو انہوں نے کسی ستارے کو دیکھا۔ ستارہ کون سا تھا اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ستارے کو دیکھ کے کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب۔ اچھا، یہ انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے صرف یہ کہا کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ یہ میرا رب ہے تو ابھی اس کی تم جو ہے وہ اس کی حیثیت دیکھ لینا، اس کی کتنی حیثیت ہے۔ مگر ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ انبیاء ہوتے ہیں، نبی کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ یہ چاند ستارے رب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ ان کو بالکل یقین تھا کہ اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں کہ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ تو یہ صرف قوم کو سمجھا رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ چاند ستارے رب ہیں، تو ابھی دیکھنا کہ اس کی حیثیت کتنی سی ہے۔ اور پھر جب فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے جس چیز کو یا جس شخصیت کو لوگ معبود سمجھتے ہیں تو اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہہ دیا کہ غائب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، مطلب کیا تھا کہ میں اس کو معبود نہیں مان سکتا، تم بے شک مانتے رہو۔ اس کے بعد پھر کسی موقع پہ جب چاند کو دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ رب ہے تو اس کا انجام بھی دیکھ لینا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ فلما افل، ظاہر چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا لئن لم يهدني ربي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا۔ اس جملے میں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی رب اسی ذات کو سمجھتے تھے جس نے چاند ستاروں کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سورج چاند ستاروں کو رب نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی وہ اس تحقیق میں پڑے ہوئے تھے کہ رب کون ہے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ رب جو ہے وہ ایک ہی ہے، یہ صرف قوم کو سمجھا رہے تھے۔ تو چاند کے غائب ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ لئن لم يهدني ربي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لأكونن من القوم الضالين، تو میں بھی تمہاری طرح گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری تسلی تھی، پورا یقین تھا، اطمینان تھا کہ رب اور معبود جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر لوگوں سے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سورج رب ہے اور یہ چونکہ بڑا ہے اس کو تم رب سمجھتے ہو تو اس کا بھی انجام دیکھ لینا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قوم سے کہا کہ بھئی ان ساری چیزوں کو جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، کیونکہ یہ تو غروب ہو رہے ہیں، یہ تو ان پہ تو زوال آ رہا ہے، اور ایسی کوئی چیز، کوئی شخصیت، کوئی ہستی رب ہونے کے لائق نہیں ہے جس پہ فنا آ جائے، جس پہ غروب ہو جائے، جس کے حالات میں تغیر آتا ہو، ایسی کوئی ہستی رب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ رب صرف وہی ذات ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، جس کی ذات میں کبھی کوئی تغیر نہیں آتا، جس پہ کبھی کوئی زوال نہیں آتا، جو ہمیشہ سے بلند و برتر ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہی رب ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات میں اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ بت پرستی میں ایسا حکمت بھرا انداز نہیں اختیار کیا، بلکہ اس میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بھئی یہ تو تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ اس کو صاف لفظوں میں سمجھانا آسان تھا، کیونکہ بت ظاہر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، پتھر تھے، بے جان تھے، ان کا معبود نہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا، اس لیے اس میں کوئی لمبا چوڑا انداز اختیار نہیں کیا۔
سورج چاند ستاروں کی کیفیت کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے اس میں یہ حکمت بھرا انداز اختیار کیا قوم کو سمجھانے کے لیے۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا آپ بتوں کو بناتے ہیں، آلہہ، معبود، انی اراکا، بے شک میں آپ کو سمجھتا ہوں، وقومک، اور قوم کو بھی، آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، وکذالک نری، اور اسی طرح ہم نے دکھائے، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے عجائبات، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، فَلَمَّا جَنَّ، پھر جب چھا گئی، عَلَيْهِ اللَّيْلُ، ان پر رات، رَآ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قَالَ، تو کہا، هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ لفظی ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اصل مفہوم وہی ہے جو ہم پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال، تو کہا، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر، پھر جب چاند کو دیکھا، بازغا، چمکتے ہوئے، قال، تو کہا، هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال، تو کہنے لگے، لئن لم یہدنی، اگر مجھے ہدایت نہ دے، ربی، میرا رب، لأکونن، تو میں بھی ضرور ہو جاؤں، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃً، چمکتے ہوئے، قال هذا ربی، تو کہا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم، تو کہنے لگے، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما، ان سب سے، تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔